وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ طالب علم جو ہے نا وہ مسلح کرتے کرتے ان کا بدن نازک تھا، خون نکلنا شروع ہو گیا. حضرت نے دیکھا بھائی خون نکل رہا ہے، یاسین سن رہے ہو، خون نکل رہا ہے. تو حضرت نے جب دیکھا تو طالب علم کو کچھ نہیں کہا کہ بھائی محبت میں کی ہے، اب چھوڑ دو، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور وہ پنجاب کا رہنے والا تھا، پنجابی طالب علم، اس سے مشہور ہو گیا کتابوں میں. حضرت نے فرمایا نہا لیا؟ جی ہاں. چلو بھائی. آگے گئے تو اسی طالب علم نے دیکھا کہ آگے سے بھینس آ رہی ہے اور بھینس کا خون نکل رہا ہے. تو حضرت سے کہا کہ حضرت خون نکل رہا ہے بھینس کا. حضرت نے فرمایا لگتا ہے اس کو بھی کسی پنجابی نے زخمی کیا ہے. جیسے تو نے محبت میں اتنا رگڑا مارا ہے مجھے کہ میرے جسم سے خون نکال دیا، لگتا ہے اس کو بھی دم مست قلندر دے رگڑا، کسی نے رگڑا مارا ہوگا تو اس کو بھی خون نکل آیا ہوگا. تو یہ استاد کا ادب، ایسا بھی نہ ہو کہ استاد کو راحت کے بجائے تکلیف پہنچانے کا سبب وہ ذریعہ ہو جائے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری میں آپ علیہ السلام نے ان کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کو اعلمک بکلمات، میں آپ کو، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی اعلمک بکلمات، میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کے اوپر عمل پیرا ہونا. وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کلمہ یہ فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی دین کی حفاظت کرنا، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. کیا مطلب؟ خوشی آئے، غمی آئے، دوستوں کی گیدرنگ میں ہو، انفرادی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اللہ کی دین کو سامنے رکھنا، رسم و رواج کو سامنے مت رکھنا. سارا سماج معاشرہ مخالفت پہ اترا ہے، آپ نے اللہ کی دین کی حفاظت کرنی ہے. پھر یحفظ کا، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، غیب سے اللہ ایسی مدد کریں گے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ پاسبان اٹھا دیں گے، اللہ آپ کی حمایتی وہیں سے اٹھا دیں گے انشاءاللہ. آپ نے اللہ کی دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنی ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کی دین کی حفاظت کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ میرے جیتے جی میں اللہ کی دین کو نیچے ہونے نہیں دوں گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کی دین کی حفاظت کی نیت کریں، آپ ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، یعنی ہر وقت اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. نمبر 3، اذا سألت فاسأل اللہ، جب اللہ سے، جب مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے مانگنا، لوگوں سے مت مانگنا. اس میں 2 باتیں میں عرض کر دوں، شاید تھوڑا سا مضمون آج کے اعتبار سے لمبا ہو جائے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. ہمارے خطیب پاکستان، بلکہ خطیب ایشیا کہیں، فوت ہو گئے، قاری مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیانوں میں یہ بات سنی. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بغداد گئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے وہاں، تو وہاں گئے. اب جیسے ہی ہم اندر جانے لگے تو شاہ احمد نورانی صاحب بھی تھے مرحوم، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ بھی تھے. تو جیسے ہی وہ بھی اندر جانے لگے، وہ نیوٹرل آدمی تھے، متعصب نہیں تھے. جیسے ہی اندر جانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا صبر کرو، یہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی جن سے لوگ مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیڑا پار کر دے، دیکھیں ان کے مزار پر لکھا ہوا کیا، پھر آپ اندر جانا تو وہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کا یہ ٹکڑا لکھا ہوا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. دوسری بات ہے یہ والی سخت کہ وہ اثر میں بھی یہ بات عرض کی تھی، رمضان جیسے ہی آتا ہے ہماری نظریں ساتھیوں پر لگ جاتی ہیں کہ وہ فلاں میرا راشن کا بندوبست کرے گا، فلاں کی طرف سے لفافہ آئے گا، روح افزا کی بوتل آئے گی، فلاں کی طرف سے کھجور کا ڈبہ آئے گا. اور خود کیا ہے، اس دن تو میں نے کسی کا نام لیا، میں نے خود سنی یہ بات کہ ایک ساتھی یہی مسجد کا دوسرے کو کہہ رہا تھا جی رمضان آنے والا ہے، خیال کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا سال کے 11 مہینے وہ تمہارے گھر پہ راشن دیتا ہے، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، میڈیکل کا خرچہ وہ برداشت کرتا ہے؟ بھائی سال کے باقی رمضان کے علاوہ کے 11 مہینے میں وہ اللہ کی ذات کھلاتی پلاتی ہے، سارے کے سارے بندوبست اللہ کی ذات کرتی ہے. اور رمضان میں اللہ مجھے آپ کو بے آسرا چھوڑ دیں گے جب ہم اللہ کے گھر کو آتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی فریادیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا دھونا کرتے ہیں. اللہ کے قرآن کو اگر اور مہینوں میں نہ بھی پڑھے یا کم مقدار میں پڑھے، خدا گناہگار سے گناہگار بھی اس مہینے کے اندر اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ہے، آنکھوں کے ساتھ لگا کر اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے. کیسا ہو سکتا ہے ایک وہ جو اللہ کو گالیاں دے، اللہ کے وجود کا انکار کرے، اللہ اس کو ہواؤں میں اڑائے، اور رمضان کے مہینے میں وہ مسلمان جو اللہ کے قرآن کو ہر وقت پڑھتا اللہ اسے بھوکا رکھے، ذلیل کرے.
لیکن جب میں خود اپنی ذلت کے فیصلے اپنی تقدیر کی لکھی ہوئی لکیروں کے ذریعے سے کرنا شروع کر دوں، پھر اللہ فرمائیں گے جا، تو نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں بھی میں لوگوں پر کے آسرے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے بھائی لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے رمضان میں خیال کرنا، اس اللہ سے کہیں اے اللہ غیب سے ہماری حاجتوں کا سلسلہ پورا فرما دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو کس سے مانگو بھائی؟ اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ یہ طالب علمی کا زمانہ ہے، یہ اتوار میں یہ لطیفے شاید آ سکتے ہیں، ہر روز نہیں آئیں گے، قاری صاحب کی کلاس لگتی ہے تو سیٹنگ سے بیٹھنا آپ لوگ۔ تو ایک جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ یہ بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے ہم، تو ایک دفعہ کسی آدمی کی بائک خراب ہو گئی، بھائی وہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، وہ بات آ گئی تو بائک خراب ہو گئی، اب وہ لگا رہا ہے، کک مار رہا ہے، یا غوث اعظم المدد، ٹھک، یا غوث اعظم المدد، ٹھک، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ او بھائی اتنا زیادہ اگر کرنا ہے تو کیا مانگو؟ یا اللہ مدد مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، مانگنا ہو تو کس سے مانگو بھائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اللہ سے مانگو، اللہ حاجتیں پوری کرے۔ وعلم، اور پھر نبی علیہ السلام نے عقیدہ، یہ عقیدہ بہت بہترین یعنی کہ بنیادی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلم ان الامۃ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك، جان لو ساری دنیا اگر آپ کو نفع دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، سر جوڑ لے کہ آپ کو نفع پہنچانا شروع کر دیں، اس کے لیے سارے کے ساری قوم اکٹھی ہو جائے، ساری امت ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ اگر نہ چاہے کہ آپ کو میں نفع نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے اجازت اور حکم کے بغیر ساری دنیا اکٹھی بھی ہو جائے آپ کو نفع نہیں مل سکتا۔ اور اگر ساری دنیا آپ کو نقصان کے لیے اکٹھی ہو جائے پہنچانے کے لیے اور اللہ نہ چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، بس فیصلہ ہو گیا، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچپن کے اندر ہی کیا بنایا؟ ذہن بنایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب لوگوں کا تانتا بندہ ان کے پاس آتے تھے، حدیث سنتے تھے، اور کبھی ایک دن یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے، اگلے دن فقہ بیان کرتے، اس سے اگلے دن شعر و شاعری بہترین فصاحت کے اندر، پھر تاریخی واقعات بیان کرتے، کبھی ریاضی کے اسباق چھیڑتے۔ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ حضرت عمر فاروق بھی ان کو اپنے قریب رکھتے، عثمان ابن عفان بھی اپنے قریب رکھتے، حضرت علی بھی اپنے قریب رکھتے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھا کہ ان کے والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے اور حضرت عمر ان کو بہت اپنے قریب رکھ رہے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں لیکن ان کو یہ بہت اپنے قریب رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے بچے کو بلایا، عبداللہ ابن عباس کو بلایا، دیکھو یہ ہوتی تربیت، اور فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین حضرت عمر آپ کو بہت اپنے قریب کر رہے ہیں، آپ سے مشورہ بھی لیتے ہیں، اور آتا ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ جہاں مشکل کوئی مسئلہ آتا ہے، فیصلہ آتا ہے، تو ہم عبداللہ ابن عباس کو بلاتے ہیں کہ تم اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حج کے سب سے زیادہ مسائل عبداللہ ابن عباس کو معلوم تھے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ان سے سورہ نور کی تفسیر سنی، فرمایا کہ یہ جو تفسیر میں نے ان سے سنی ہے، اگر روم اور فارس والے ان کے قرآن کی یہ تفسیر سنتے تو کوئی مسلمان ہوئے بغیر رہ نہیں جاتا، سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو ان کے والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ آپ کو بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر آپ کو بہت اپنے قریب کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، 4 باتوں کی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پلے باندھنا، اس پر عمل کرنا۔ نمبر 1، امیر المومنین کا راز کسی پر فاش نہیں کرنا، انسان ہے نا، تو ان اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان کا راز کسی پر فاش نہیں کرنا۔ ایک بہت پہلے کی بات ہے کہ عالم دین سے ملاقاتیں ہوتی تھی، پھر گردش ایام کی وجہ سے اب ملاقات نہ ہونے کے برابر بلکہ ہوتی نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے، ان کے چونکہ رائمنڈ مرکز میں بڑے تعلقات تھے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ رائمنڈ مرکز میں بزرگوں کے پاس ڈیرے کیوں نہیں ڈالتے، آپ کے تعلقات اتنے؟ کہا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر بزرگوں کے قریب بیٹھنا شروع کروں گا، انسان ہونے کے ناطے ان کی کوئی کمزوری میرے سامنے آئے گی، ایسا نہ ہو کہ اس کمزوری کو دیکھ کر میرے دل کے اندر ان کے لیے احترام والی وہ کیفیت کم ہونا شروع ہو جائے، اس لیے میں زیادہ قریب نہیں جاتا۔
ہر ایک کے سوچنے کے پیمانے الگ ہیں. تو فرمایا پہلی بات کہ امیر المومنین کا راز فاش نہیں کرنا کسی کے سامنے، یہ تمہارے محسن ہے. نمبر 2، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بولنا ہے، لیکن ان کے سامنے بہت زیادہ کوشش کرنا، ورنہ ہوتے ہیں نا حکمرانوں کے چمچے مشیر، جھوٹ موٹ ملا کر ان کو کہہ دیتے ہیں، پھر وہ آگے غلط فیصلے کرتے ہیں جس کے لیے ملک کئی سالوں تک پیچھے چلا جاتا ہے اور عوام بیچاری پریشانی اور زبوں حالی کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ہے. تو بعض مشیر جو چمچے ہوتے ہیں وہ غلط قسم کی مس گائیڈنگ کرتے ہیں ان کو، اس لیے کہا کہ بھائی جھوٹ بھی مت بولنا ان کے سامنے. اور نمبر 3، کسی کی غیبت بھی مت کرنا ان کے سامنے. اور نمبر 4، اگر آپ کو ان کی خیر خواہی کی کوئی بات آ جائے، آپ چاہ رہے ہو کہ یہ بات امیر المومنین کے حق میں بہت بہتر ہے، تو آپ ان کے سامنے وہ بات کر دیں تاکہ امیر المومنین وہ بھلائی والی بات کو لے لیں اور نقصان وغیرہ ان کو نہ ہو. یہ 4 باتوں کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. پوری زندگی ہزاروں نصیحتوں سے بڑھ کر انہوں نے اس نصیحت کو پلے باندھا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا. یہ ہے اولاد کی تربیت. اور بھائی آج کل جو حالات ہیں، کوئی جماعت والے آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بھئی ساتھی کو وصول کرنے کے لیے، تو ابا جی بیٹے کو کہتے ہیں، ان کو کہنا میں گھر پر نہیں ہوں. ابھی اسے ٹریننگ دی جا رہی ہے بچوں کو جھوٹ بولنے کی، اور بچہ گٹکے کھا رہا ہے، سٹے لگا رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں. اور گٹکے کے بارے میں ہمارے ساتھی نے کل ویڈیو بھی بھیجی نا کہ وہ ماوا ہے کیا مصیبت ہے کہ اس میں وہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بالکل نوزائیدہ بچے ان کی پیس ہوئے پڑے ہیں. وہ باقاعدہ انہوں نے جب وہ کھولا اس کا وہ مہر کھولی اس کی، تو وہ جب دکھائی تو اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کی پیس بنے ہوئے. یہ کھا رہے ہو بھائی؟ اب آپ فضائل سنائیں کہ نہیں ہم تو وہ ریڈی کوڈ کا کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ آب زمزم کا پانی اس میں ملتا ہے اور خاک مدینہ اس میں ملتی ہے، تو اس لیے اس سے تو ہماری آنکھیں بھی بڑی روشن ہوتی ہیں، دل پہ بھی بڑا سرور آتا ہے. تو بھائی آپ کے سامنے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تو ایک دیوانے انسان کی بھڑک ہے جو آپ کے سامنے عرض کی ہے. تو بچوں کی تربیت کی فکر ہم کریں، ان کو ایسا ماحول دیں کہ غلط بیانی نہ ہو اور ان کو سچائی کے راستے پر ڈالیں. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا تقریباً لگ بھگ 71 سال کی ان کی عمر تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 63 سال تک یہ زندہ رہے. طائف کے اندر ان کا انتقال ہوا. آج وہاں ایک مسجد، بڑی شاندار مسجد موجود ہے ان کے نام سے، وہیں ان کا مقبرہ بھی ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس صحابی رسول اور تمام صحابہ کی نقل کرنے کی اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے.